أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند آج 3-4 منٹ پہلے چھوڑ دیا ہے تمہارے ذاکر نے تو جو ہے بات شروع کی جائے بس اتنی سی توجہ ہے سورہ شورا سے ایسی شورۂ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں بچے بھی شناسا ہیں جس سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے رسول کہہ دیجئے مختصر شان نزول یہ ہے کہ انصار جمع ہو کے رسالت میں آپ کی خدمت میں آئے سرکار آپ نے ہمیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالا جہالت قدوں سے باب العلم کی دہلیز دکھائی تو سرکار آپ کا حق تو دیا نہیں جا سکتا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری جتنی جائیداد ہے اس کا 1/4 حصہ ہم سب بس حقیر سا اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں اب اللہ جانے رسول کیا جواب دیتے یہی آیت آ گئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى رسول کہہ دو مجھے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ مودت رکھو قربا کے ساتھ جو قربا کے ساتھ نہیں قربا قاف 2 نقطے والا رے بے چھوٹی یہ اوپر الف مکسورہ ہے جیسے موسیٰ لکھتے ہیں ایسے قربا اور بالکل آگے ہی دیکھ بھائی چلتے ہوئے ملک اللہ کہہ رہا ہے بھائی من یقترف حسنۃ نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور اور جو قربا کی محبت کے ساتھ ساتھ حسنا کمائے گا نزد لہو فیہا حسنا ہم اس کی تھوڑی نیکیوں کو زیادہ کر دیں گے اللہ سمجھ میں آ گئی یہ بات ہے اللہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اوپر سے شکریہ بھی ادا کرتا ہے اللہ اکبر اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح حاج مودت 14 کی واجب ہے بلکہ اوجب ہے بلکہ لازم ہے بلکہ الزم ہے لیکن ظاہر بھائی آیت کا مزاج تسلیم شاہ کچھ اور کہتا ہے پہلے تو یہ دیکھیں یہ جو سورہ شورا ہے نا یہ ان صورتوں میں شامل ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہے ہاشمی دیکھ لینا قرآن حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم
حامیم عین سین کاف، اے میرے حبیب جس طرح تیری طرف وحی ہو رہی ہے تجھ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی میں نے حامیم عین سین کاف کی وحی۔ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ کرتا رہا ہے وحی جو صاحب غلبہ بھی ہے، جو صاحب حکمت بھی ہے، یہی وحی ہوتی رہی ہے، آغاز اس سے ہے۔ اچھا میں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے بتا، اور جب آپ قرآن میں دیکھیں گے نا حامیم الگ ہے، عین سین قاف الگ ہے، اور جب میں کتب اہل بیت کی ورق گردانی کرتا ہوں تو پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ حامیم اسم لرسول اللہ، حامیم نام ہے تمہارے رسول کا۔ اور اگلے جو ملک اور تینوں حرف ہیں ان پہ عقل بیٹے قبضہ ہے شاہ نجف کا، فرمایا العین اشارۃ الی عقلہ والسین سر الی روحہ والقاف اشارۃ الی جسدہ، عین اشارہ ہے علی کی عقل کی طرف۔ پہلے پڑھ رہی ہے بات، این والی نجف کی عقل کی طرف اشارہ، سین علی کے روح کے راز کی طرف اشارہ، اور قاف علی کے بدن کی طرف اشارہ۔ اور اللہ کہتا ہے یہ وہی صرف آپ کو نہیں ہوئی، پہلے نبیوں کو بھی کرتا رہا ہوں۔ اچھا، اور اس دور میں جو علی حسین چونکہ 5 موجود تھے تو علماء نے تفسیر کی، احادیث میں بھی ہے، فرمان بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے، 5 کی مودت واجب ہے۔ اور علماء نے کمر زیدی اس طرح بھی اشارہ کیا کہ سورہ شورا کی یہ جو آیت ہے، آیت مودت، اس کا نمبر ہے 23واں، اور 2 اور 3 5 ہوتے ہیں۔ ادھر والو تم آج بھی ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہو کل کی طرح، ہاں ٹھیک ہو کے بیٹھو، ٹھیک ہے، مجھے قطعی اعتراض نہیں کہ ایسا کیوں ہے، یقیناً سردار صاحب ایسا ہی ہے، لیکن جس طرف میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، یہ آیت در حقیقت کسی اور ذات کے بارے میں ہے، باقی اس کی وجہ سے ہیں۔ نہیں، اگر ہے تھکن ابھی سودا کر سکتے ہو مجھ سے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر سودا نہیں ہو سکے گا۔ ہم دیکھیں چونکہ ہے مودت ذوی القربانی، ذوی القربا کا لفظ قرآن میں کئی دفعہ آیا، نہیں آیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ یہاں آیت مودت میں ذی القربا یا ذوی القربا نہیں آیا، صرف قربا، قربا سے مودت رکھو۔ اور جن علماء نے علی شاہ آیت مودت کا 23واں نمبر دیکھ کے 5 کہا، میں ان کی روحوں سے ایک جملہ عقل بیٹے خطاب میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو تم نے دیکھ لیا، ذرا آیت مودت کے کلمے تو گنو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کلمے 9 ہیں، کلمے 9 ہیں، تو یقیناً آیت کا مصداق کوئی وہ ہے جو حاکم ہے 9 کے عدد کا۔ اور یہ تو مجھے ملک اور اب بتانے کی ضرورت نہیں ملک شوکت کے کون حاکم ہے 9 کے عدد کا۔ اور نہیں، آؤ علمی میزان میں تولتے ہیں، نحو کے قانون میں دیکھتے ہیں۔ لفظ ظہیر بھائی نقوی صاحب کیا ہے؟ قربا الا المودۃ فی ذوی القربا، نہیں فی القربا، قربا سے مودت رکھو۔ اور یہ اس میں تفضیل ہے مؤنث کے صیغے میں، سر اٹھانا، جیسے اکبر کی مؤنث کبرا، اصغر کی صغرا، اعظم کی عظما، ادنا کی دنیا،
اقرب کی قربا. بھلے بڑھ رہی ہے میری باتیں؟ سر سے تو نہیں گزر رہی. اقرب کی مؤنث قربا. اقرب سب سے زیادہ قریبی مرد، قربا سب سے زیادہ قریبی عورت. اور رسول کہہ رہا ہے الا المودۃ فی القربا، اس سے مودت رکھو جو عورت میری سب سے زیادہ قریبی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور پچھلے محلے والوں بھلے پڑھ رہی ہیں باتیں؟ خان صاحب اپنے محلے کو جگا کے رکھنا ہے. قربا جو رسول کی سب سے زیادہ قریبی خاتون ہے. اور دیکھ لو جو چادر کے نیچے بھی تھے ان میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ کس کا ہے؟ رسول سے، بطول کا. دیکھ لو علی اور رسول کے درمیان ابو طالب حائل ہے، حسنین اور رسول کے درمیان بطول حائل ہے، محمد اور بطول کے درمیان کچھ حائل نہیں. اللہ اللہ بولے بڑی میری بات. ہاں جی بے شک سب قریبیوں سے تسلیم شاہ محبت رکھنی ہے، مگر اس کے حوالے سے جیسے چادر کے نیچے تعارف ہوا تھا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. سمجھ آئی بات؟ ہاں ہاں علی سے مودت رکھنی پڑے گی، اس کا شوہر جو ہے. حسنین سے رکھنی پڑے گی، اس کے بیٹے جو ہیں. اسی ایک لفظ سے ملک اور ہاشمی علی ذات واجب کی قسم اگلے بیٹے اسی ایک لفظ قربا سے پتہ نہیں میں نے کیا کیا مسئلے حل کیے. ہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مائک پہ منہ ہے، علم کو چیلنج ہے. علماء کو نہیں علم کو کوئی جھگڑا کے دکھائے. اقرب کی مؤنث لیسن قربا رسول کی سب سے. اور اچھا پھر ضمیر واحد کی ہے اشفاق. دیر سے آئے تم، بہت کچھ گزر گیا، بعد میں سیدھی سن لینا. قربا واحد کا صیغہ ہے، میری سب سے زیادہ قریبی ایک مستور سے محبت رکھنا. یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ ایک کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا، اور چونکہ رسول نے ملک اور خود نہیں کہا، اللہ کہہ رہے قل 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 کہہ دو. یا اللہ کے عدل پہ انگلی اٹھا ورنہ مان ایک تھی. یا اللہ کے نظام عدل پہ عقل بیٹے زد پڑتی ہے، یا پھر تسلیم کرنا پڑے گا ایک تھی. اب فاطمہ کی محبت مانگی اجر رسالت میں. اب نہیں اور دلیل آیت جاری ہے نا آگے اگلے لفظ سے ہی اللہ کہہ رہا ہے میں یقترف حسنۃ، اور جو مودت کے ساتھ حسنہ بھی کمائے گا نزد لہ فیہا حسنہ، میں اس کے کم عمل بھی زیادہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب یزید بھائی یہاں اللہ نے حسنہ کو مودت سے الگ گنا، قربا کی مودت سے الگ کہہ رہا ہے میں یقترف حسنۃ، جو اس کے ساتھ حسنہ کمائے. کسی کو توفیق نہ ہوئی، 600 سال کا ایک بوڑھا کمر زیدی اٹھا، کمر کے خم کو زور مودت سے سیدھا کیا اور کہا یا رسول اللہ مل حسنہ، سرکار وہ حسنہ ہے کیا جو تھوڑے عمل کو زیادہ کر دے؟ نقوی صاحب سلمان کو اللہ رسول نے جواب نہیں دیا. ما زاغ البصر کی نظر عین اللہ میں گڑ گئی اور کہا یا علی حبو کا حسنہ، تو علی تیری محبت حسنہ ہے. تو فاطمہ کی مودت الگ آئی،
علی کی محبت کا وجوب الگ آیا، اگر شامل تھا تو الگ کیوں کی نہ؟ آیت ظاہر بھائی فرق پیدا کر رہے ہیں نقوی صاحب کہ علی کی محبت تھوڑے عمل کو زیادہ کر دیتی. میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، آیت ہے نزد لہو زیادہ کر دیں گے ہم، عمل تھوڑے کر دیں گے زیادہ. یہ تمہارا ضمیر ہے، شیعوں سے کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ آگے تمہارا ضمیر ہے کہ جس کی محبت تھوڑے عمل کو زیادہ کرے تو اسی کو عمل سے باہر نکال. ہاں، علی کی محبت قلت عمل کو کثرت میں ڈالتی ہے. میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کرو گے نا. اب یعنی یہ بات گڈو یوں سمجھ میں آتی ہے ابن حسن کہ مثلا میں نے نمازیں پڑھی 5، زیادتی تو اس طرح ہوگی نا کہ یہ لکھی جائیں 10، یا میری 5 میں سے 2 رہ گئیں اور لکھی جائیں پوری. علی کی وہ محبت جو میرے دل میں ہے وہ تو نمازوں میں ڈھل رہی ہے. جو میرے دل میں ہے، مجھ جیسے گناہگار انسان کے جو دل میں ہے وہ تو نمازوں میں ڈھل جاتی ہے، روزوں میں ڈھل جاتی ہے، حج میں بدل جاتی ہے. ہاں، میں نے نقوی صاحب اشفاق ایک 9 شیعہ کو دیکھا ہے، آج کل کا نہیں، سن 527 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. سلطان سلیم عثمانی نجف آیا، معجزہ دیکھا، مومن ہو گیا. اب 9 شیعہ ہے نا ہاشمی، شیعہ ہوا اور فوراً شاعری شروع کر دی. علی سے بھی خطاب نہیں کیا تسلیم شاہ، علی کے بیٹوں سے ظہیر بھائی خطاب کر کے کہتا ہے الیکم بنی الزہراء حجی و عمرتی وانتم اذا صلیت للہ قبلتی. اے زہرا کے بیٹو، میرا حج بھی تمہاری طرف ہے، میرا عمرہ بھی تمہاری طرف. سمجھ میں آ رہی بات؟ الیکم، کل مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا کے لے آنا. الیکم بنی الزہراء حجی و عمرتی، اے زہرا کے بیٹو، میرا حج بھی تمہاری طرف، میرا عمرہ بھی تمہاری طرف. وانتم اذا صلیت للہ قبلتی، اور جب بھی میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں میرا قبلہ تم ہوتے ہو. اچھا میرے گھر ہو سکتا ہے، صحیح خیال ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے چلو 9 شیعہ صحیح ہو تو شیعہ گیا تھا، اور شیعہ تو ہوتے ہی غالی ہیں. ہاں، میں وہ بندہ دکھاتا ہوں عاقل بیٹے جو آخری سانس تک شیعہ نہیں ہوا، علامہ ابن ابی الحدید. میں کئی دفعہ تمہیں مجالس میں بتا چکا ہوں کہ جس کے 82 شعروں کا قصیدہ شاہ نجف کے لیے اس نے لکھا، اور ظہیر بھائی میرے ساتھ تھے، ان لوگوں کو، ہاشمی بھی میرے ساتھ تھا، دکھایا وہاں امیر کائنات کے گنبد میں، تمہیں بھی دکھایا، لکھا ہوا ہے. ہاں، اس قصیدے میں نہیں، ایک اور قصیدے میں وہ سنی عالم تیرے مولا علی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اذا ما طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك رکنی طائفا ومشاعری. مولا جب میری قوم صفا مروہ اور کعبے کا طواف کر کے حاجی بنتی ہے، میں تیری قبر کا طواف کر کے حاجی ہو جاتا ہوں. ہاں، پچھلے محلے والوں تھک گئے ہو؟ ابھی نہیں تھکے.
قبروں کا رکنی طوافن و مشاعری، وہ کہتے طواف کے لیے میرا رکن بھی تیری قبر ہے، میرے مشاعر بھی تیری قبر۔ یہ اہل سنت کا عالم ہے، یہ تیرے امام کو حج کے ارکان سمجھتا ہے، تو تشہد میں بھی نہیں لا سکتا۔ علی کی محبت واجب ہوئی قلت عمل کو کثرت عمل میں ڈھالنے کے لیے، اور بطول کی مودت واجب ہوئی اجر رسالت کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ آج ظہیر بھائی نقوی صاحب ایک راز کھل گیا ہے، ہاں وہ بات لمبی علی شاہ، میں بس وہ ایک جملہ کہ چلو دو سنا دیتا ہوں اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں۔ رسول نے حکم دیا حجت الوداع کے بعد، یا علی تکلیف کیجئے، خود جائیے۔ سرکار حکم، کہاں جانا ہے؟ بس یہ مدینے کی گلیوں میں ذرا چکر لگاؤ اور ایک اعلان کر دو، الا لعنت اللہ من اقا والدیہ، الا لعنت اللہ من اقل اجرت الاجیر۔ بس اپنے لسان اللہ زبان سے یہ منادی کر دو، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو مزدور کی اجرت کھا جائے۔ ہاں یہ علی کو دل میں بسانے کا انعام ہے، میں نے تشریح نہیں کی، تم واہ کر کے جھلیاں ڈال رہے ہو۔ اللہ کی لعنت ان پر جو والدین کے نافرمان، اللہ کی لعنت ان پر جو اجیر کی اجرت کھا جائیں۔ آگے آگے علی اعلان کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے لوگ گھروں سے نکل نکل کے جلوس بنا رہے ہیں، علی بھی واپس مسجد میں، جلوس بھی مسجد میں۔ سرکار یہ اعلان سمجھ میں نہیں آیا، ان سے آج میں کچھ نہیں کہا علی شاہ رسول نے۔ ہاں نجف کے شہنشاہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، یا علی انا وانتا ابوا حوضہ الامہ لعنت اللہ علیہ من حقنا۔ اے علی تو اور میں دونوں امت کے باپ ہیں۔ جو تو اور میں دونوں امت کے باپ ہیں، جو ہمارا نافرمان ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اچھا سرکار یہ تو ہم سمجھ گئے، یہ اگلا اعلان کیا تھا؟ جو اجرت کھا جائے۔ فرمایا اقرؤ، پڑھو۔ سرکار کیا پڑھیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا اللہ۔ ہوا تک رہنا ہے یا عرش پہ چلنا ہے؟ تو پھر شہ پر ولا کھول کے رکھو۔ اور یہ تو کوئی آج سے تو نہیں سن رہے ہو مجھے، لا تعداد میری مجالس، ابھی میرے مزاج کا پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ ٹوٹے ہوئے پر والے کا میں نے کبھی رک کے انتظار نہیں کیا، میں اڑنے لگا ہوں، جو میرے ساتھ اڑ سکتا ہے وہ اڑے۔ فرمایا جو اس اجر رسالت کو، مودت والے کو کھا جائے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اب اجر رسالت کیا ہے؟ فاطمہ سے مودت۔ ایک ملک اور شیخ آج تمہارے مجمع کے لیے تحفہ بھی ہے، سردار صاحب اشارہ بھی ہے۔ نقوی صاحب کہنے لگا ہوں، جو صاحبان اشارت ہیں وہ سنبھالیں۔ میں اس وقت عالم ارواح میں تھا، میری روح نے عرش کے نیچے سجدہ کیا۔ میں نے کہا مالک سمجھ نہیں آتی، علی کے لیے محبت کہی، بی بی کے لیے مودت کہا، میری غیرت کے خلاف تھا۔ فرمایا علی مرد تھا، محبت کہی، یہ پردہ دار تھی، مودت کہی۔ جی بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ یہ اجر ہے کس کا؟ بات ابھی ملک اور تھوڑی آگے ہے۔ کیا رسالت کا اجر کیا ہے؟ قربا سے مودت۔ قربا کون ہے؟
میری مخدومہ. تبلیغ علیہ السلام رسول کی ہے. حاجر ظہیر بھائی فاطمہ کو مل رہا ہے. اب میں تمہیں جگا نہیں سکتا, میں نے جملے بھیجنے ہیں, وصول تم خود کرو گے. ہاں ایسا ہی ہے نا بھائی, تبلیغ میرے رسول نے کی. طائف میں پتھر یہ کھائے, گرمی سردی میں سفر یہ کرے, مودت اس کی واجب. مالک یہ کیا, یہ جو تھکے تھکے چہرے ہیں ان کو بتاؤ. آواز قدرت ہے, ہزیان کیوں بک رہا ہے؟ تو کل کی مجلس میں خود ہی تو بتا چکا ہے کہ میں نے جبریل سے کیا تعارف کرایا تھا. ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت, یہ اہل بیت نبوت ہیں, یہ رسالت کی کان ہیں. جب رسالت نکلتی یہاں سے ہے. اب چاہے ہاشمی علی شاہ تم نمک دکان سے خریدو, دعویٰ تو کان کا ہے, میرا کھا رہے ہو. رسول نے کہا تم نے مجھے دیکھا نہیں, میں افضل ہوں اس سے. جب میں اس کے حاکم علی سے افضل ہوں, اس سے تو بطریق اولا افضل ہوں. لیکن میں جو دروازے پہ رک جاتا ہوں, کھڑا ہو جاتا ہوں, اجازت کے بغیر اندر نہیں جاتا, اس وقت میں محمد نہیں ہوتا, اس وقت میں رسول ہوتا ہوں. اور وہ چونکہ کان ہے. ہاں, اور یہ جو آیت تطہیر ہے نا عقل بیٹے, یقین مانو, اور بھائی سوچنے والی بات ہے, بچہ بھی سوچے تو بات یہ سمجھ میں آ سکتی ہے. اس کی علت نزول ہی بھی ہے. اگر یہ نہ ہوتی, اس کی وہ یمنی چادر نہ ہوتی, یہ آیت آتی ہی نہ. اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ ازل سے پہلے کے مطہر ہیں. ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے, اور جن کا ہے انہی کے نام سے بتاتا ہوں. علامہ عبدالعلی ہروی طاہرانی علی اللہ مقامہ. اور علمی دیانت یہ ہے کہ جس کا جملہ ہو اسی کے نام سے ہی پڑھنا چاہیے, اس میں کوئی عزت نہیں گھٹتی. تو کوئی شخص مجمع میں کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا یہ بتائیں انما یرید اللہ کی آیت جب نازل ہوئی, یہ تب مطہر ہوئے یا پہلے تھے؟ ہروی صاحب مسکرائے, انہوں نے فرمایا تو مجھے یہ بتا کہ قل هو اللہ احد کی جب آیت نازل ہوئی, اللہ اس وقت احد تھا. جو اللہ اکبر. ہاں, تو یہ آیت اس کی علت بھی ہیں. جس طرح اللہ قل هو اللہ احد کے نزول کا محتاج نہیں, پہلے بھی احد تھا, اسی طرح یہ بھی اپنی تطہیر کے لیے اس آیت کے محتاج نہیں. بتاؤں گا کسی کو نہیں, آپ تھک گئے ہو نا. جیو اچھا, یعنی اگر چادر کے نیچے نہ بیٹھے ہوتے یہ آیت نہ آتی. کیا کس کس کو ظاہر بھائی تکمیل کی سند دیتی ہے محمد کی بیٹی؟ یعنی اگر یہ آیت نہ اترتی, اب تم قرآن لکھنا شروع کرو اور ایک آیت چھوڑ دو, قرآن مکمل ہے. جس نے قرآن کو تکمیل بخشی. اور ہاں نقوی صاحب, ظاہر بھائی آج اشفاق ایک اور مغالطہ دور کرتا چلوں. عام طور پر یہ بات مشہور ہے صحیح خاج کہ اللہ نے ملک شوکت جو کچھ بنایا ان کی وجہ سے, لیکن حدیث ایک عیسیٰ کچھ اور کہتی ہے. حدیث ایک عیسیٰ میں نے بنائی ہے, میں نے بنائی, کل پرسوں بنی ہے. ہاں تو فکرے پڑھو نا. اللہ نے کہا کیا تھا, یا ملائکتی و یا سبحان سماواتی, او میرے فرشتوں, او میرے آسمانوں کے باشندوں, وہ عزتی و جلالی, مجھے عزت و جلال کی قسم,
میں نے آسمان کو جو بنیاد بخشی، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا شمسا مضیۃ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الغذاء، میں نے یہ جو کائنات بنائی ہے جو چادر کے نیچے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے۔ بہرحال ایک بار رنگ کے بعد ملک اور میں کہتا تو ہوں، مجھے نہیں پتا کس کا کلیجہ پھٹے گا، کہاں خراشیں پڑیں گی، کہاں چکر آئیں گے، کہاں انکار کی شکن ابھرے گی، کہاں حسد کا تنور جلے گا۔ بہرحال سن لو، کائنات ان کے لیے نہیں بنی، ان کی محبت کی وجہ سے۔ ان کے لیے کون بنے؟ جو چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے سجاد بنا، باقر بنا، صادق بنا، کاظم بنا۔ تم بے شک ساری رات واہ کرو، جملے کا حق نہیں دے سکتے ہو، لہذا اگلا سن لو۔ کائنات بنی ہے ان کی محبت کے لیے، ان کے لیے یہ معصوم بنے۔ تو اب کائنات صلہ ہے نقوی صاحب ان کی محبت کا۔ جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی، کائنات پہ اس کا قبضہ۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ جس دل میں ان کا پیار ہوگا اس کا قبضہ، چاہے رنگ کا کالا ہو، چاہے حبشی ہو، ان سے محبت کرتا ہو، سورج نہ نکلنے دے۔ اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں ہے؟ چاہے معصوم نہ ہو، چاہے عام بشر ہو، بیٹھا بغداد کی ناپاک گلی میں ہو، وہاں سے خاک جمع کر لے، جنت بن جائے۔ آمین۔ پلے پڑی نا بات، کائنات ان کی محبت کا صلہ ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ مغالطہ دور کرنا ضروری تھا تاکہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ قسم کھا کے کہا ان کی محبت میں بنایا۔ اچھا بس سب چھوڑ دی، ایک بات، ایک حقیقت کی طرف اشارہ، اور میرا بیان سمٹ گیا، آپ گھروں کو تشریف لے جائیں۔ یہ جملے نقوی صاحب ہیں حدیث قصہ میں کہ آخر میں جب آیت بھی آ چکی، لسان اللہ جنبش میں آئی، اخبرنی مال جلوسنا تحت القصاء من الفضل عند اللہ۔ تیرے مولا علی نے پوچھا، سرکار ذرا یہ تو بتائیے، یہ جو ہم چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی نظر میں ہمارے اس بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے جملہ عائشہ کہہ دیا ہے، نہیں میں شکایت نہیں کر رہا، نہ تمہاری توجہ کی، نہ واہ کی، نہ داد کی، لیکن تھوڑا سا روش ادراک پہ میرے ہم سفر رہنا نا۔ من الفضل عند اللہ، یہ ہمارے بیٹھنے کی اللہ کے نزدیک فضیلت کیا ہے؟ یہ وہ علی کہہ رہا ہے جس کے بارے میں رسول کہتے ہیں لولا علی لما کان الفضل، علی نہ ہوتا فضائل کا لفظ ہی نہ ہوتا۔ جس کے لیے لفظ فضائل خلق ہوا وہ کہہ رہا ہے فضائل، یا علی تجھے کمی کیا ہے، پوچھ کیوں رہا ہے؟ فرمایا جاہل نہ بن، وہ پہلے فضائل ذاتی ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں زہرا کی چادر کے نیچے آیا ہوں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم دیکھنا جو حاکم ہے، جو شوہر ہے، جو لفظ فضائل کی تخلیق کا موجب ہے، وہ کہتا ہے زہرا کی چادر کے نیچے بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ادھر والوں تھک گئے ہو؟ اب نقوی صاحب ظہیر بھائی، اس وقت مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں طلسم کیا ہے۔ فرشتوں میں اللہ نے بات کی تو قسم کھا کے، بعزتی و جلالی
مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم. پوچھنے والا علی ہے. کیا رسول کو نعوذ باللہ یہ شک تھا کہ علی میری بات نہیں مانے گا؟ قسم کھا کے کہہ رہے والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا. یعنی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کا نبی بنایا، جس نے مجھ سے سرگوشیاں کی. لفظ صحیح یہی ہے واصطفانی نجیا، جس نے مجھے چن لیا، مصطفیٰ کر لیا، نجیا سرگوشیوں کے لیے. اس کی قسم. جاگنا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا. میرے ہمسایہ جاگتے رہنا. فرمایا جہاں کہیں زمین پر کسی محفل میں ہمارے اس بیٹھنے کا ذکر ہوا، شرط یہ ہے اگر ان میں ہمارے شیعوں کا ایک گروہ ہوا، نہیں فکرہ خود سوچنے میں مجبور کرتا ہے. ورنہ رسول سیدھا سیدھا کہہ دے اگر ہمارے شیعوں نے اس کا ذکر کیا، نہیں کہیں ذکر ہوا، چاہے ذکر کرنے والا کوئی ہو، بس شرط اتنی ہے فیہ جمع من شیعتنا و محبینا، ایک جماعت ایک گروہ ہمارے شیعوں کی اور ہمارے حبداروں کی. یہ شیعہ کے بعد پھر محب کہا تاکہ اگر کوئی کہتے شیعہ تو سلمان جیسا ہے تو ہم جیسے گناہگار کہے رسول نے محبینا بھی تو کہا ہے نا. سمجھ آ گیا نا بات. ہاں حبداروں کا بھی اگر ہمارے حبداروں کی جماعت ہوئی تو کیا ہوگا؟ اللہ ونزلت علیہم الرحمت وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. جس محفل میں ذکر ہوا اگر اس میں ہمارے شیعوں یا حبداروں کا ایک گروہ ہوا تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے انہیں گھیر لیں گے. اب میں کیا کروں؟ تھکن اتارنے کا نسخہ میرے پاس کوئی نہیں. ہاں حفت بہم الملائکہ، ملائکہ گھیر لیں گے. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور جب تک وہ جماعت اٹھ کے چلی نہیں جائے گی فرشتے ان کے لیے استغفار پڑھتے رہیں گے. اللہ اللہ اللہ. ہاں نہیں اب یہ دیکھنا ہے رسول نے کہا کیا تھا؟ جس محفل میں ذکر ہوا اور اس میں ہمارے حبداروں شیعوں کا ایک گروہ ہوا. اب چاہے محفل کسی کی ہے، اگر ان کے حبدار ہیں، اب رحمت تو سب پہ آ رہی ہے، فرشتے بھی سب کو گھیر رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں. جن کے حبداروں کے سبب سمجھ میں آ رہی ہے بات جانی؟ اور جن کے حبداروں کے سبب کوئی ان کا حبدار نہیں بھی اس پہ رحمت بھی آ رہی ہے، اسے فرشتے بھی گھیر رہے ہیں، اس کے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں. تو جب یہ مالک کھڑے ہوں گے میدان قیامت میں تو پھر حبدار کو سفارش کی ضرورت پڑے گی. وہ تو بس میدان حشر میں کھڑا ہو کے کہے گا یا نار اور جہنم ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے وہ تیرا ہے، یہ میرا ہے وہ تیرا ہے، یہ میرا ہے وہ تیرا ہے. اور یہاں علی بادشاہ نے کیا کہا؟ اذن واللہ فزنا وسعدنا، اللہ کی قسم ہم بھی کامیاب ہوئے، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے.
اور بیوی فرماتے ہیں قال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانیاً، پھر میرے بابا نے دوسری دفعہ خود کہا یار ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبنا، جہاں بھی زمین پر کسی محفل میں ہمارے اس بیٹھنے کا ذکر ہوا، ان کا نہیں ہو رہا، ان کے بیٹھنے کا، یہ بیٹھنے کے ذکر کا صلہ ہے۔ باقی ادھار، ایک ہی جملہ کہنا تھا، وہ ادھار کرتا ہوں، کیونکہ یہ حقائق ہوتے ہیں اگر خریدے جائیں، اور خریدے تب جاتے ہیں اگر سامعین تازہ دم ہوں تو۔ تمہارے بھائی یہ ہے کیونکہ میرے پاس ثبوت یہی ہوتا ہے، پہلا نعرہ تم نے اتنا ڈھیلا لگایا تھا، میں نے سمجھا بگئے فارغ ہو گئے۔ ہاں اب سنو، اگر ان میں ہمارے حکمرانوں اور شیعوں کا ایک گروہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وَفِيهِمْ مَحْمُومٌ إِلَّا وَفَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ، اگر کوئی دکھ کا مارا ہوگا ہمارے اس بیٹھنے کے ذکر کی وجہ سے، اللہ اس کا دکھ دور کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟ وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ، اور اگر کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہوگا اللہ اس کا غم دور کر دے گا۔ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ، اور جس کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جن کے چادر کے نیچے بیٹھنے کا ذکر حاجت روا ہے، نمک حرام ہو وہ خود کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ حاجت روائی ان کا ذکر کر رہا ہے، اور ذکر بھی بیٹھنے کا، ان کے حقیقی فضائل نہیں۔ ان کا ذکر کرنے کا صلہ کیا ہے وہ کبھی اگر انہوں نے چاہا تو پھر بتاؤں گا۔ یہ ہے ان کے بیٹھنے کے ذکر کا صلہ ہے۔ یہاں اور علی بادشاہ نے پھر یہاں دوبارہ علی شاہ کہا رب کعبہ کی قسم ہم بھی کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اور سعادت پا گئے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ کہہ کے رسول نے خود چادر لپیٹی، بیٹا آپ اسے رکھ دو۔ سرکار وہ بیماری کہاں گئی؟ بس تم چلے گئے ہو۔ وہ ذوف کہاں گیا؟ لپیٹی رکھ دی۔ معلوم ہوتا ہے یہ سارا طے شدہ پروگرام تھا، اور یہ چادر میری تحقیق کے مطابق نکلی ہی 3 دفعہ ہے، یا جلسہ کسا کے وقت، یا میدان مباہلہ میں، یا میدان قیامت میں، جب حوادار پریشان کھڑے ہوں گے۔ میں ضمانت عالمانہ سے منبر سے کہہ رہا ہوں، اس وقت عرش سے بلا تشبیہ ایک مستور یہی چادر لٹکائے گی کہ جو جو اس چادر کا ریشہ پکڑ لے گا میں اٹھا کے جنت میں رکھ دوں گا۔ اب بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اب گناہگار حوادار کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، اور بطول کہہ رہی ہے میں اٹھا کے سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، اور ایک چادر میں میرے کو ریشے ہی کتنے ہوتے ہیں؟
اتنی بڑی چادر تو ہے، آخر اتنی تو ہے نا جس نے رسول کو ڈھانپ لیا۔ رسول کو ساتوں آسمان نہیں ڈھانپ سکتے، رسول کو ساتوں زمینیں نہیں ڈھانپ سکتی، رسول کو کائنات مل کے کپڑا بن جائے نہیں ڈھانپ سکتے۔ چونکہ میں کل رات بتا چکا ہوں وہ لا حد ہے، چونکہ اللہ کی حد ہے، اور یہ چادر اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ کتنی طویل ہوگی یہ چادر، کتنی عریض ہوگی یہ چادر۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اور کیا ہوگا وہ وقت، العظمت للہ، کہ جب یہ کہیں کھڑی ہوگی، ہاں، کسی کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی ہوگی کہ بی بی جو فرمانا ہے بیٹھ کے فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس صرف دعا ہے، میرے پاس صرف دعا ہے، میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے کسی غم میں نہ روئے۔ ہاں، بلکہ میں کسی دنیاوی عالم کے لفظوں میں نہیں، تمہیں اسی گھر کے کسی فرد کے لفظوں میں ایک جملہ سنا کے منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ بات ہے 10 رمضان کی، رسول کا گھر ہے، اسلام کی محسنہ کا آخری وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، جملہ اس کے لیے ہے۔ جناب خدیجہ نے سر اٹھایا، فاطمہ جی اماں، بابا کے پاس جا، میرا سلام کہہ، اور کہنا کنیز احسان نہیں جتا رہی، واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ میرے پاس جتنی دولت تھی وہ میں نے اسلام پہ خرچ کر دی، میرے پاس کفن خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، اگر ہو سکے تو یہ جو کندھے پہ چادر ہے کفن کے لیے مجھے عطا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تم تو 1400 سال بعد، بلکہ 1450 سال بعد غضنفر سے سن کے چیخے مار رہے ہو، وہاں عالم کیا ہوا ہوگا جب بطول نے جا کے بابا کو یہ پیغام دیا۔ اتنی تیزی سے چلے رسول، 3 مرتبہ ردائے مبارک راستے میں کندھے سے گری، قریب آئے، آنکھیں جناب خدیجہ کی بلا تشبیہ بند تھی، گرم آنسو گرے، آنکھ کھولی، لا ابکاک اللہ عینیک کا، یا رسول اللہ سرکار اللہ تیری آنکھوں کو کبھی نہ رلائے، رو کیوں رہے ہو؟ کیا میں نے مشکل سوال کیا؟ رسول نے کہا چادر کا کفن مانگا تو مجھ سے چمڑے کا کفن مانگ۔ خدیجہ میں پھر بھی تیرا احساس۔ اللہ اکبر۔ ہاں، رو چکے ہو، لیکن تمہارا کلیجہ زخمی کرنے کا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ بات یہاں پہنچی، جبریل آیا، اللہ سلام دے رہا ہے، یہ کوثر، یہ جنت کا بلا تشبیہ کفن، یہ جنت کا حنوط، دین بھی میرا، یہ محسنہ بھی میری، کفن دفن ہماری طرف سے۔ رسول نے کہا لے خدیجہ، اللہ نے کفن بھیج دیا، یہ چادر بھی تیری ہو گئی، مجھ پہ کوئی اور فرمائش کر۔ اب اللہ کرے ہر عزادار سمجھ جائے۔ بس آنکھیں نم ہوئی جناب خدیجہ کی، فرمایا اور کوئی فرمائش نہیں، بس ایک وعدہ لینا ہے آپ سے۔ کیا وعدہ کرو میرے بعد فاطمہ روئے گی نہیں؟ میں نے کہہ دیا ہے، تم نے سن۔ تم کیا رو رہے ہو سیدو؟ دھاڑے مار کے رویا رسول۔ جناب خدیجہ نے کہا سرکار میں نے مشکل سوال کیا، جیسے میری بیٹی ہے تیری بھی تو ویسے بیٹی ہے۔ رسول نے کہا میں زبان سے نہیں بتا سکتا، بلا تشبیہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔
بس انگلیاں رسول نے بلند کی، کوہنیاں ٹیک کے اٹھی، اپنی موت بھول گئی، کہا یہ کون سا ظالم دربار ہے، سب بیٹھے ہیں، میری فاطمہ کھڑی ہے، کسی کو لحاظ نہیں آ رہا، کہہ دے بیٹھ جاؤ، میری فاطمہ سوالی بن کے مجلس سے اللہ کو منظور بانی مجلس کی مسائل کو شرف ہے مومنین مومنات کی شرکت میں ہماری یوریدہ بیان جو من بے اولاد ہیں والد جو مقروض اور تندرست جو بے گناہ قید ہیں جو بیمار ہے شفا کاملہ جو بھی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضا عدل و شریعت کو نزدیک جائے ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ مقعد منا وسر ودليل معينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد